السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے ایپیسوڈ 3 لے کر آ گئی ہوں، زوخد بائے ردا سلیم کا۔ یہ ایپیسوڈ نکاح اسپیشل ہے، سو ویڈیو کو ضرور دیکھیں، لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ گاڑی میں بالکل خاموشی تھی۔ الینا نے دونوں ٹانگیں اوپر کیے اپنا سر گھٹنوں پر رکھے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور بازو ٹانگوں کے گرد لپٹے تھے۔ آنکھیں اب بھی نرم تھیں۔ فائق سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ان میں اب تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ الینا کو اس جگہ سے نکل کر پتہ چلا کہ وہ ایک کلب میں موجود تھی۔ اچانک ہی گاڑی میں انگریزی گانے کی آواز گونجنے لگی۔ الینا، ادھر کہیں دیکھنا۔ میری ہینڈ فری پڑی ہے۔ اس کا چہرہ سامنے ہی تھا۔ الینا اب ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اس نے ڈیش بورڈ بھی کھول کر دیکھ لیا لیکن نہیں ملی۔ اب گانے کی آواز بند ہو چکی تھی۔ یاد آیا، وہ تو ابوبکر لے گیا تھا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ انگریزی گانا پھر سے گونجنے لگا۔ تم کال اٹھا سکتی ہو، اسپیکر پر لگا دینا۔ الینا نے ڈیش بورڈ کے اوپر پڑے موبائل کا سبز بٹن دبا کر فون اسپیکر پر لگا دیا۔ کہاں ہو تم؟ دوسری طرف افتخار بول رہے تھے۔ شٹ، وہ بڑبڑایا اور ایک نظر الینا کو دیکھا۔ وہ اسی طرح بیٹھی کھڑکی کے باہر ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہارا باپ 10 دفعہ فون کر کے تمہارا پوچھ چکا ہے مجھ سے۔ آخر تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ میری بھی کالز نہیں اٹھا رہے تھے، اسی لیے ابوبکر کے فون سے کال کی ہے۔ میں گھر ہی آ رہا ہوں۔ کہاں تھے تم؟ ایک دوست کے گھر رکا ہوا تھا۔ ابھی کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ خاموش رہا۔ مجھے یہ مت کہنا کہ تم پورے مہینے کی محنت ضائع کر دی ہے۔ مجھے یہ مت کہنا کہ تم نے پوری مہینے کی محنت ضائع کر دی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تو تم کہہ رہے ہو کہ تم نے کوئی ڈرگس نہیں لی۔ فائق کی اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت سخت ہوئی اور ایک نظر الینا کو دیکھا۔ بظاہر لاتعلق بنی ہوئی تھی لیکن اس کی توجہ ادھر ہی تھی۔ میں وائن پینے والا تھا لیکن نہیں پی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں نے آپ سے کبھی جھوٹ بولا؟ اچھا ٹھیک ہے، تم گھر پہنچو جلدی۔ اچھا افتخار انکل سنیں۔ بولو۔ کیا آپ اس وقت میرے گھر جا سکتے ہیں؟ رات کے 2 بج رہے ہیں۔ انہوں نے اسے یاد دلایا۔ میں جانتا ہوں کافی دیر ہو گئی ہے لیکن ابھی مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ پورے گھر آ کر بتاتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ابوبکر کے ساتھ آتا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے بھی اللہ حافظ کر کے بند کر دیا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ان کی گاڑی فائق کے گھر کے سامنے رکی۔ سامنے دروازے پر ہی الینا کو اپنے ابو اور عمار بھائی کی نظر آئے تھے جو کہ فائق کے ابا اور چاچو کے ساتھ مصافحہ کر رہے تھے۔ عمار بھائی کی نظر گاڑی پر پڑی۔ ان کے چہرے پر حیرانی واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ الینا نے جلدی سے سیٹ بیلٹ کھولی اور دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ ابا! اس نے رمضان صاحب کو آواز دی۔ انہوں نے مڑ کر اپنی بیٹی کو دیکھا جس کی حالت خراب لگتی تھی۔ الینا کی آنکھوں میں پھر سے بے شمار آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے ابا سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فائق بھی چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ مجید صاحب بھی اتنے ہی حیران تھے۔ اچانک سے کسی نے الینا کو بے دردی سے بازو سے پکڑ کر ابا سے الگ کیا۔ اس سے پہلے عمار بھائی اس کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کرتے ان کا ہاتھ روک لیا گیا۔ تم میری بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، رمضان صاحب نے گرجدار لہجے میں عمار بھائی کو کہا اور زور سے ان کا ہاتھ جھٹکا۔ میرے خیال سے اندر جا کر بات کرنا مناسب ہے۔ اندر آ جائیں سب۔ حریم کے بابا عاصم کے کہنے پر سب اندر کی طرف چل پڑے۔ الینا اپنے باپ کے ساتھ لپٹی تھی اور مجید صاحب غصے سے فائق کو دیکھ رہے تھے جو کہ ان کو اگنور کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے سامنے صوفے پر حریم بیٹھی نظر آئی۔ حریم نے جب اسے دیکھا تو بھاگتی آ کر اس سے لپٹ گئی۔ ماریا اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔
15 منٹ بعد سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ افتخار بھی ابوبکر کے ساتھ پہنچ چکے تھے اور مجید صاحب کا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فائق نے اسی لیے ہی انہیں بلایا تھا۔ پہلے علائنہ نے سارا ماجرا بتایا اور پھر فائق نے۔ سب نے شکر کیا کہ دونوں صحیح سلامت گھر آ گئے۔ میں نے اس سے پہلے ہی منع کیا تھا یہاں آنے سے، یہ کسی کی سنے تب نا۔ عمار بھائی غصے سے بولے، نہ تم یہاں آتی نہ یہ سب ہوتا۔ وہاں سارے خاندان میں تمہاری گمشدگی کی بات پھیل گئی ہے۔ اب انہیں سچ بتائیں بھی کیا، 100 باتیں بنائیں گے۔ عمار بس کر دو، رمضان صاحب نے کہا۔ کیا بس کر دوں ابا؟ سیف وغیرہ نے منگنی توڑ دی ہے، سارے خاندان والوں کو لگتا ہے یہ اپنے کسی۔ عمار بھائی نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ منگنی توڑ دی؟ رمضان صاحب نے حیرت میں ڈوبتے لہجے میں پوچھا۔ آپ اتنے پریشان تھے اسی لیے نہیں بتایا۔ آج شام میں ہی فریہ نے کال کر کے بتایا تھا مجھے۔ عمار بھائی نے نظریں جھکا لی۔ وہاں سب لوگ اب علائنہ کو افسوس کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کو پتہ کیسے چلا؟ عمار بھائی کچھ دیر خاموش رہے۔ وہ آج دوپہر میں ہمیں دعوت کا کہنے آئے تھے، باتوں باتوں میں فریہ کے منہ سے نکل گیا۔ یہ بات رمضان صاحب بھی جانتے تھے کہ فریہ کے منہ سے غلطی سے تو ہرگز نہیں نکلا ہوگا۔ وہ اب اپنے غصے پر ضبط کر رہے تھے۔ تمہارا شکریہ، تم نے میری بیٹی کی حفاظت کی، رمضان صاحب نے فائق کو دیکھ کر کہا تو اس نے محض سر ہلا دیا۔ رمضان صاحب، آپ لوگ آج رات ادھر ہی رک جائیں، بچی بہت تھکی ہوئی ہے، اسے آرام کرنے دیں، اور مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ حریم بیٹا جاؤ، علائنہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حریم اپنی جگہ سے اٹھی اور علائنہ کو اپنے ساتھ لے گئی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، ابھی تو دوسرے شہر بھیجا تھا، باہر جا کر پتہ نہیں کیا کرنا تھا اس نے۔ فریہ اپنی امی سے بات کر رہی تھی، لیکن اس کی یہ باتیں ساتھ بیٹھی علائنہ کی امی کو خنجر کی طرح لگ رہی تھیں۔ بھابھی آپ خاموش نہیں ہو سکتی، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ امی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، سدرا نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ آپ ہی ایسی نہیں ہیں بھابھی، آپ الٹا سیدھا سوچنے کے بجائے یہ دعا کریں کہ میری بہن صحیح سلامت گھر واپس آ جائے۔ نوید کی بات پر فریہ نے آنکھیں گھمائی۔ چلیں اماں، اندر چلتے ہیں، یہاں بیٹھنا تو فضول ہے۔ فریہ اپنی امی کا ہاتھ پکڑتی اپنے کمرے میں لے گئی۔ امی آپ پریشان نہ ہوں، آپ ہی بالکل ٹھیک ہوں گی، وہ بہت بہادر ہیں، میں جانتا ہوں۔ نوید اپنی ماں کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے سہلانے لگا۔ اسی اثنا میں سدرا کے موبائل کی ٹون بجنا شروع ہو گئی۔ السلام علیکم ابا جی، میں کرواتی ہوں۔ اس نے کان سے فون ہٹایا اور عذرا بیگم کی طرف بڑھایا۔ ابا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، عذرا بیگم نے فوراً کان سے لگایا۔ کیا کچھ پتہ چلا اس کا؟ انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ اللہ تیرا شکر ہے، وہ روتے ہی شکر ادا کرنے لگی۔ فون کان کے ساتھ ہی لگایا ہوا تھا۔ نوید اور سدرا آنکھیں پھاڑے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جی میں سن رہی ہوں، آپ بولیں۔ وہ کچھ دیر خاموش ہوئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن ایسا کیسے ممکن ہے؟ ان کے چہرے پر حیرانی دیکھ کر نوید اور سدرا کی پیشانی پر لکیریں ابھری۔ وہ دونوں الجھ گئے تھے اور پھر آدھے گھنٹے تک وہ رمضان صاحب کی بات سنتی رہیں۔ کیا ہوا؟ جب فون بند ہوا تو سدرا اور نوید نے بیک وقت پوچھا۔ علائنہ مل گئی ہے اور تمہارے ابا علائنہ کا نکاح کروا رہے ہیں حریم کے کزن کے ساتھ۔ ہمیں کل صبح ہی اسلام آباد کے لیے نکلنا ہوگا۔ کیا؟ وہ دونوں چیخے۔ رمضان صاحب، میں کوئی گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا، میں فائق کے لیے علائنہ کو مانگتا ہوں۔ مجید صاحب کی بات پر رمضان صاحب نے حیرانی میں گھرے انہیں دیکھا۔ دیکھیں رمضان صاحب، علائنہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہم جانتے ہیں، لوگوں کے منہ بند کروانا آسان نہیں ہوگا۔ بچیوں پر ایک دفعہ کوئی داغ لگ جائے تو انہیں ساری زندگی اس کے ساتھ جینا پڑتا ہے۔ ہم بھی بیٹی والے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آج اس بچی کی منگنی ٹوٹ گئی ہے،
لوگوں کی مزید باتیں کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ میری بات پر غور ضرور کریں۔ رمضان صاحب نے عمار بھائی کی طرف دیکھا۔ فائق ابھی بھی اپنے باپ کے الفاظ اپنے دماغ میں ترتیب دے رہا تھا جب وہ مزید بولے۔ میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، فائق ڈرگ ایڈکٹ ہے۔ مجید صاحب کی بات پر فائق نے چہرہ جھکا لیا۔ وہ اس وقت کہیں چھپ جانا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنا علاج کروا رہا ہے۔ یہ افتخار فائق کے ڈاکٹر ہی ہیں۔ مجید صاحب نے ساتھ بیٹھے افتخار کی طرف اشارہ کیا۔ رمضان صاحب نے افتخار کی طرف دیکھا۔ فائق 1 سال سے مجھ سے علاج کروا رہا ہے اور میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ اس قابل ہے کہ یہ اس بیماری سے جان چھڑوا سکے، بلکہ اس نے بہت پروگریس دکھائی ہے۔ ہم جلد ہی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، افتخار نے مضبوط لہجے میں کہا اور آخری جملہ فائق کو دیکھ کر کہا، اور رہی بات آپ کی بیٹی کی تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں علائنہ فائق کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ آپ صبح تک سوچ لیں، پھر جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہوگا، یہ عاصم نے کہا تھا۔ ابا میں تو کہتا ہوں کر دیتے ہیں، مجھے تو لوگ بھی اچھے لگے ہیں۔ وہ لوگ گیسٹ روم میں بیڈ پر بیٹھے فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عمار بھائی رشتے کے حق میں تھے، جبکہ رمضان صاحب فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ عمار، وہ ڈرگ ایڈکٹ ہے، وہ علائنہ کو کیسے خوش رکھ سکتا ہے؟ ابا لیکن علاج بھی تو کروا رہا ہے، اور ویسے بھی ہم نے لڑکے کو دیکھا بھی ہے، مجھے تو ہر لحاظ سے علائنہ کے قابل لگتا ہے۔ ابا سارے خاندان میں علائنہ کی گمشدگی کی خبر پھیلی ہوئی ہے، اور چھوٹی سی بات کو آسمان تک جانے میں وقت نہیں لگتا، وہ ساری زندگی لوگوں کو جواب ہی دیتی رہے گی۔ میں علائنہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ وہ گھر کے راستے نہیں جانتے تھے، اس لیے علائنہ کو کال کر دی، جو کہ پہلی بیل پر ہی اٹھا لی گئی۔ اس کے ابا کو پتہ تھا وہ سوئی نہیں ہوگی۔ رمضان صاحب نے اسے گیسٹ روم میں آنے کو کہا۔ ابا، وہ دروازے پر کھڑی اجازت طلب کر رہی تھی، اندر آ جاؤ۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ پر اپنے ابا کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ ابا نے سر پر ہاتھ رکھا۔ عمار بھائی ان کے مقابل صوفے پر بیٹھے تھے۔ کیا ہوا؟ جب وہ نہ بولے تو علائنہ نے دونوں کی طرف باری باری دیکھ کر پوچھا۔ مجید انکل نے تمہارا ہاتھ مانگا ہے فائق کے لیے، ہم تمہاری رضامندی چاہتے ہیں، عمار بھائی نے بتایا۔ تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہم تمہارا فیصلہ چاہتے ہیں۔ ابا کی بات پر وہ مزید حیران ہوئی۔ ابا اس سے اس کی رضامندی پوچھ رہے تھے، اور ایسا آج تک نہیں ہوا تھا کسی بھی معاملے میں۔ ابا، کیا آپ جانتے ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹ ہے؟ علائنہ نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اس کے باپ نے بتایا ہے مجھے، لیکن وہ علاج کروا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مجھے ایک اچھا انسان لگتا ہے۔ آپ کو اعتراض نہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس نے سر جھکا لیا۔ علائنہ، انہوں نے اسے پکارا۔ ابا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہوں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ ڈرگ ایڈکٹ ہے اور پھر کہتے ہیں کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے، بھلا ایسا ممکن ہے؟ کیا تمہیں آج والے واقعے کے بعد بھی لگتا ہے کہ وہ تمہارے قابل نہیں؟ عمار بھائی نے اس سے پوچھا، جو کہ اسے سوچنے پر مجبور کر گیا۔ فائق کا اسے بچانا اور پھر صحیح سلامت گھر لے کر آنا، اور اسی سوچنے میں اسے گاڑی میں افتخار اور فائق کی گفتگو بھی یاد آئی۔ آپ کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے، اس نے ابا کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں کسی تکلیف میں نہیں پڑنے دوں گا۔ اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی تو تمہارا باپ ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تم میرے لیے بوجھ نہیں ہو اور نہ کبھی ہوگی۔ رمضان صاحب اسے اپنے ساتھ لگائے کہہ رہے تھے، اور وہ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے؟ دوسری طرف مجید، آپ کو اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنا چاہیے، سکینہ نے مجید صاحب سے کہا، جو ان کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی تھی۔
میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا ہے سکینہ بیگم۔ جو تمہارے بیٹے کی حرکتیں ہیں اسے تو رشتہ دار بھی منہ نہیں لگاتے، کوئی بھی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اپنی اور تمہاری مشکل آسان کر رہا ہوں۔ فائق کے لیے علائنہ بہترین انتخاب ہے۔ مجھے وہ بچی شروع سے ہی پسند ہے۔ اب اللہ نے سبب بنا دیا ہے تو ہمیں یہ موقع ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے۔ وہ بہت آرام سے سکینہ کو سمجھا رہے تھے، لیکن علائنہ 2 راتیں باہر رہی ہے، ہمیں کیا پتا اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ سکینہ بیگم، تم سے یہ امید نہیں تھی مجھے۔ اس بچی پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے بیٹے پر نظر ثانی کر لو۔ علائنہ تو پھر صحیح سلامت واپس آئی ہے، لیکن تمہارے بیٹے کی حرکتیں نظر انداز کرنے والی نہیں ہیں۔ مجید صاحب کی بات پر وہ خاموش ہو گئیں۔ صبح سورج کی مدھم کرنیں موسم کو وہ بہت خوبصورت بنا رہی تھی، لیکن سردی بھی اتنی ہی شدید تھی۔ نومبر کا مہینہ پہنچا تھا۔ بچے بھاری بستے اٹھائے اپنی تعلیمی اداروں کی طرف روانہ تھے۔ کوئی پیدل تھا تو کوئی سائیکل پر۔ اسے یہ منظر ہمیشہ کی طرح بھاتا تھا۔ اس وقت وہ کمرے کی کھڑکی پر بیٹھی یہی سب دیکھ رہی تھی۔ معصوم بچے، کسی کا منہ بنا ہوا تھا تو کوئی بہت پرجوش، اور وہ ہر ایک کا چہرہ پڑھ رہی تھی، کیونکہ بچوں کے چہرے پڑھنے آسان ہوتے ہیں نا۔ تم کب اٹھی؟ بیڈ پر لیٹی حریم نے نیند میں ڈوبی آواز میں پوچھا، البتہ آنکھیں آدھی کھولی تھی۔ علائنہ خاموش رہی۔ مجھے یہ مت کہنا کہ تم ساری رات جاگتی رہی ہو۔ حریم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ وہ اٹھ کر سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ حریم نے پوچھا۔ رات ابا نے کمرے میں بلایا تھا اور پھر اس نے رمضان صاحب اور عمار بھائی کی باتیں بتائیں۔ علائنہ، you are too good for him، حریم نے کہا۔ چاہے وہ میرا کزن ہے، لیکن تم اس سے بہتر ڈیزرو کرتی ہو۔ مجھے ابا کے فیصلے پر بہت یقین ہے حریم۔ حریم کچھ دیر خاموش رہی۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور دونوں نے بیک وقت آمین کہا۔ دروازے پر دستک کی آواز نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ حریم بی بی، آپ لوگوں کو نیچے بلا رہے ہیں۔ ملازمہ نے آ کر اطلاع دی تو حریم نے سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر وہ دونوں نیچے چلی آئیں۔ اماں، علائنہ سامنے صوفے پر عذرا بیگم کو بیٹھا دیکھ کر ان کی طرف بھاگی۔ عذرا بیگم نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ بھیج لیا۔ پھر وہ سدرا سے ملی اور پھر نوید سے۔ فریہ سے ملنے کے لیے بڑھی تو اس نے منہ موڑ لیا۔ جب سب ایک دوسرے سے مل لیے تو وہ لوگ لاؤنج میں ہی بیٹھ گئے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد رمضان صاحب بولے، میں اپنے بیٹے کی رضامندی بھی سننا چاہتا ہوں۔ رمضان صاحب کی بات پر مجید صاحب نے سکینہ کے ساتھ بیٹھے فائق کو دیکھا، جو رمضان صاحب کو ہی دیکھ رہا تھا، اور اب نظریں مجید صاحب کی طرف موڑی تھیں۔ فائق راضی ہے رمضان صاحب؟ میں اس کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ رمضان صاحب کے کہنے پر فائق نے علائنہ کو دیکھا، جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے فائق، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، یہ جملہ اسے کسی نے کہا تھا۔ کس نے کہا تھا اسے یہ یاد نہیں تھا۔ وہ پاک مرد تو نہیں تھا، لیکن اس کو یہ آپشن دی جا رہی تھی کہ وہ ایک پاک عورت کو چن لے۔ سو اس نے چن لی۔ میں راضی ہوں۔ وہ اللہ کی رضامندی میں راضی ہوا تھا۔ علائنہ سے نکاح کرنا اگر اس کی رضامندی تھی تو وہ راضی تھا۔ ان کا نکاح شام کو ہونا طے پایا تھا اور رخصتی 1 ہفتے بعد تھی۔ نکاح کی تیاریاں مکمل تھیں، بس حریم وغیرہ بازار گئی ہوئی تھی۔ علائنہ اپنے کمرے میں ہی تھی۔ شام قریب ہی تھی اور وہ اس وقت لان میں ابوبکر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہارے مقدر میں بھی باحیا عورت ہوگی۔ میں نے بھی کہا تھا کہ مجھے اس عورت کے مقدر پر افسوس ہوگا۔ فائق کے جواب پر ابوبکر پہلو بدل کر رہ گیا۔ ابوبکر، میں انکار نہیں کر سکتا۔ میں انکار کر سکتا تھا
کوئی بھی میرے ساتھ زبردستی نہ کرتا، پھر میں نے انکار کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ تم یہ چاہتے تھے، ابوبکر نے کہا۔ نہیں، کیونکہ وہ اس میں راضی ہے۔ فائق نے آسمان کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم کلب گئے تھے؟ وہ میں بتانے والا تھا، لیکن میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولو، سب سمجھتا ہوں میں۔ اچھا نا یار، اب میرے نکاح والے دن تو ناراض نہ ہو۔ اوہو، ویسے بھابھی کیسی لگتی ہیں تمہیں؟ اچھی ہیں۔ نکاح ہونے دو، پھر دوبارہ پوچھوں گا۔ ابوبکر ہنسنے لگا۔ شام 5:05۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواں کی آواز اس کے کان میں گونجی۔ وہ آف وائٹ رنگ کا شرارہ اور قمیض جس پر گولڈن رنگ کا کام ہوا تھا پہنے بیٹھی تھی، سر پر دوپٹہ گھونگھٹ کی مانند لیا ہوا تھا۔ قبول ہے، اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک بار پھر پوچھا گیا۔ قبول ہے۔ اس نے پھر سے اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آخری بار اسے موقع دیا گیا۔ قبول ہے۔ اور وہ اپنے فیصلے پر اٹل رہی۔ نکاح نامے پر دستخط ہوئے۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، اور جن کا نکاح ہوا تھا وہ اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی سوچوں میں مگن تھے۔ رات کی سیاہی اور سرد موسم کے مزے لینے کے لیے وہ چھت پر چارپائی پہ بیٹھی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جس کو رات کی سیاہی سے یا تنہائی سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ بڑی سی چھت پر 2 بتیاں جل رہی تھیں تو اتنی سیاہی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اپنے گرد بھورے رنگ کی شال اچھے سے لپیٹ رکھی تھی۔ پاؤں لال رنگ کی بوٹوں میں مقید تھے۔ ہلکے نم بال کھلے چھوڑے تھے۔ شاید وہ نہا کر آئی تھی۔ دانتوں سے ہونٹ کاٹتی، کان سے فون لگائے بڑے غور سے دوسری طرف کی بات سن رہی تھی۔ چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ جب دوسری طرف بات مکمل ہوئی تو بولی، اللہ کرے تمہارا کہا ٹھیک ہو حریم، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی۔ ٹھیک ہے، تم اسے کال کر لو۔ اللہ کرے اٹھا لے بس۔ خاموشی پھر سے چھا گئی۔ اب وہ دانتوں سے اپنے انگوٹھے کا ناخن کتر رہی تھی۔ ہیلو، ماریا کی آواز سنتے ہی جہاں اس نے سکون کا سانس لیا تھا وہیں اب وہ گھبرا رہی تھی۔ ہیلو، اس نے مدھم سی آواز میں کہا۔ کیوں فون کیا ہے؟ ماریا نے سختی سے کہا۔ ماریا آرام سے۔ حریم کو اس کا لہجہ پسند نہیں آیا۔ میں فون رکھ رہی ہوں۔ ماریا پلیز بات سن لو۔ علینا کی آواز رند گئی۔ ماریا پلیز، آئی ایم سوری۔ پلیز معاف کر دو، میں واقعی میں بہت شرمندہ ہوں۔ اب وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ یہ رو کیوں رہی ہے؟ ماریا نے پوچھا۔ ہاں، تم نے مجھے اپنے نکاح پر بلا کر اچھا نہیں کیا، لیکن اس میں اتنا بھی کیا رونا؟ ماریا کی بات مکمل ہوتے ہی علینا چپ ہو گئی اور بھویں سکیڑ کر فون کو دیکھنے لگی۔ تم تب سے اس لیے ناراض تھی کہ تمہیں نکاح پر نہیں بلایا تھا؟ حریم نے بھی حیران ہوتے پوچھا۔ ہاں تو تم لوگ کو کیا لگا؟ اف اللہ، دیکھا علینا، میں نے کہا تھا نا، ایسا کچھ بھی نہیں جیسا تم سوچ رہی ہو۔ حریم کے لہجے میں خوشی واضح جھلک رہی تھی۔ کوئی بتائے گا ہوا کیا ہے؟ ماریا نے چڑ کر کہا۔ علینا کو لگا کہ تم فائق کو پسند کرتی ہو اور تم نے ہم سے رابطہ اس لیے منقطع کر رکھا ہے۔ علینا، ویسے تم یہ سب خرافات سوچ کیسے لیتی ہو؟ ماریا نے ہنس کر کہا۔ تم لوگ کلوز ہو رہے تھے تو مجھے لگا۔ علینا باجی، کوئی کلوز نہیں ہو رہے تھے ہم، بس 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی تھی، اچھے سے مل وغیرہ لیے، اور تم نے کیا سے کیا بنا دیا ہمیں۔ ویسے بھی فائق میری ٹائپ کا نہیں ہے۔ تمہاری ٹائپ کا تو اگلی 10 صدیوں میں نہیں آنے والا، حریم کہہ کر ہنس دی۔ ہاں، ناراض میں اب بھی نہیں ہوں تم لوگوں سے۔ ماریا، سب اتنی جلدی ہوا کہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آیا۔
अलैना ने धीमे लहजे में बोला। तुम खुश हो? मारिया ने पूछा। हाँ। सच बताऊं? सच बताओ, हरीम और मारिया ने बेखुद कहा। नहीं। कुछ लम्हे के लिए वो तीनों खामोश हो गई। मुझे आज भी याद है वो दिन जब तुमने बताया कि तुम्हें कैसे लाइफ पार्टनर चाहिए। मारिया का लहजा उदास था। और फिर तुमने कहा था कि मैं जैसा भी लाइफ पार्टनर सोच लूं, शादी मेरी अब्बा की मर्जी और पसंद से ही होनी है। हरीम इसके किसी ज़माने में बोले गए अल्फाज बोली। मैं जानती थी कि अब्बा मेरे लिए कोई अच्छा लड़का ही ढूंढेंगे, क्योंकि उनको मेरी सोच का बाखूबी अंदाज़ा था। लेकिन फ़ाइक तुम्हारी तसर्रुवाती खाके से बहुत दूर है। मारिया ने इसका अधूरा जुमला पूरा किया। जो कुछ हुआ उसमें सारा कसूर तुम्हारे अब्बा का भी नहीं है, शायद किसी का भी नहीं है। ये सब ऐसे ही होना था। हरीम की बात पर इसका दिल मुत्तफ़क़ ज़रूर हुआ। इसको अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। गर्दन मोड़ने पर अम्मा अपने करीब आती नजर आईं। सो जाओ जाकर, रात बहुत हो गई है। और सर्दी ना लगवा लेना, देखो कितनी ठंड हो रही है। अम्मा की बात पर उसने सर हिला दिया और दोनों को खुदाफिज करती अम्मा के साथ नीचे चली गई। शादी में 4 दिन रह गए थे। सुबह का मौसम इस तरह से था कि गोया शाम पड़ रही हो। परिंदों की चहचहाहट ने अलग समा बन रखा था। अब न जाने वो भूख की वजह से इतना बोल रही थी या वो अल्लाह की हम्दो सना कर रहे थे। जामनी आसमान बिल्कुल साफ सुथरा था। मस्जिद से निकलकर वो सीधा कॉलोनी के पार्क में गया था। ये इसका मामूल था, फजर पड़ने के बाद जॉगिंग करना। इस पार्क में आ जाता था। इसका जहन बहुत सारी सोचों का गहवारा बना हुआ था, इसीलिए ज़्यादातर सोचें आपस में ही गुटमुट हो रही थी। जॉगिंग से फारिग होकर वो घर रवाना हो गया। वो जानता था घर में सिर्फ अम्मा ही जाग रही होंगी, अब्बा सोए होंगे और हरीम लोग तो 2 दिन पहले ही अपने घर चले गए थे। घर आकर शावर लिया और फिर कुरान खोल कर बैठ गया। कुरान पाक पढ़ते वक्त चेहरे पर वही अज़ली नदामत के आसार थे। और फिर हस्बे मामूल एक आंसू आँख से लढ़क गया। कुरान पाक पढ़ने के बाद बंद किया और फिर हमेशा की तरह कुछ देर बंद कुरान को देखता रहा। अल्लाह तो सब जानता है। तो जानता है मैं अपने नफ्स से बहुत मुश्किल जंग लड़ रहा हूँ। मुझे तेरी ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद करें। और फिर वो सुकून की नींद सो गया। दोबारा वो ऑफिस जाने के लिए उठा था और अक्सर नाश्ते किए बगैर जाता था, क्योंकि उसकी कोशिश होती थी कि बाप से सामना कम ही करना पड़े। अब्बा के ताने चाहे ठीक होते, लेकिन वो उसे आगे बढ़ने नहीं देते थे। और वो उन लोगों में से था जिसको जितना डिस्करेज किया जाए उतना ही डिस्करेज होते थे। वो उनमें से नहीं था जिनको बातें सुनाई जाएं और बदले में वो फिर से आपको मनवा कर दम लें। उसे जब कहा जाता तुमसे नहीं होगा तो वो खुद भी यकीन कर लेता कि उससे नहीं होगा। इस वक्त नीली बुलंद व बाला इमारत अपने अज़ली शान व शौकत से खड़ी थी। इसकी खूबसूरती में कमी तो कोई ना आई थी, लेकिन इजाफा ज़रूर हुआ था। वो दोनों हस्बे मामूल अपनी हमेशा वाली नश्त पे बैठे थे। तो कैसी जा रही है निकाहशुदा ज़िंदगी? इफ्तिखार चाय का कप पकड़े। इसमें से वक्फे से घूंघ पड़ रहे थे। ऑफिस ख़त्म होने के बाद उसकी मंजिल का रुख इफ्तिखार की जानिब ही था। कैसी जानी चाहिए? फ़ाइक ने संजीदगी से पूछा। अच्छी जा रही है।
افتخار اس کی جواب پر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اور تمہاری عام زندگی کیسی جا رہی ہے؟ بہتر۔ کوئی ڈرگس لی؟ نہیں۔ افتخار نے خوشی اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا۔ تو آپ کو بھی کوئی امید نہیں تھی میرے سے؟ اس کی بھویں جڑی۔ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ آپ کی حیرانی تو یہی بتا رہی ہے۔ حیران ہوں میں اور خوش بھی ہوں۔ بس امید نہیں تھی کہ تم جلد کور کر لو گے۔ 1 سال علاج کا کم تو نہیں ہوتا؟ ہاں، بس وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اتنی تیزی سے گزر گیا۔ حالانکہ آپ ہر سیشن میں مجھے یاد دلاتے تھے کہ میں آپ کے پاس 1 سال سے آ رہا ہوں۔ افتخار اس بات پر ہنس دیے۔ ابھی تو بہت لمبی جنگ پڑی ہے افتخار۔ افتخار انکل، نفس سے جنگ اب بھی جاری ہے۔ ریکور تو تب ہوں گا جب نفس سے لڑنا ہی نہیں پڑے گا۔ باپ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ ویسے ہی۔ اس نے سر جھکا لیا اور افتخار نے اپنا کپ دوبارہ اٹھا لیا۔ سدرا، وہ امی تمہیں بلا رہی ہیں۔ الینا نے کمرے میں آ کر سدرا کو اطلاع دی، جو پلنگ کی پشت سے ٹیک لگائے موبائل میں مصروف تھی، جو کہ الینا کے آنے پر فوراً تکیے کے نیچے گھسا دیا گیا۔ یہ حرکت الینا کی نظروں سے چھپی نہیں تھی، لیکن اس نے سوال نہیں کیا۔ اچھا، چلی جاؤں گی، تم ادھر آؤ۔ سدرا نے اپنے سامنے خالی جگہ تھپکی تو وہ آ کر بیٹھ گئی اور ایک تکیہ اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ اسے سمجھانا اور بدلنے کا ایک موقع ضرور دینا۔ سدرا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تم کو لگتا ہے وہ بدل جائے گا؟ میں نے تو سنا ہے اس طرح کے لوگ نہیں بدلا کرتے۔ وہ شراب نوش لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ بدل جاتے ہیں الینا، کچھ لوگ تو خود بدلنا چاہتے ہیں، لیکن یہ آسان نہیں ہوتا۔ حریم نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ وہ 4 سال سے ڈرگس ایڈکٹڈ ہے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے سدرا، ڈرگ ایڈکٹڈ تو تشدد پسند بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، تمہاری اس سے کبھی بات ہوئی؟ سدرا کے پوچھنے پر الینا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ بہت عجیب باتیں کرتا ہے۔ جب پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ مجھ میں کیا برائی ہے، اور پھر الینا نے ساری ملاقات تفصیل کے ساتھ اسے بتا دی۔ سدرا اداس سے مسکرا دی۔ جب میں نے اپنی برائی بتائی تو اسے اپنی برائی کچھ نہیں لگی، یعنی اس کے نزدیک غصہ کرنا بہت عام بات ہے۔ اس کے نزدیک غصہ کرنا اس لیے زیادہ بڑی بات نہیں کیونکہ وہ اپنی برائی اس سے بڑی برائی سمجھتا ہے۔ الینا نے ناسمجھی میں اسے دیکھا۔ سدرا نے تکیے کے نیچے سے موبائل نکالا اور چند دیر اس پر انگلیاں چلانے کے بعد الینا کو پکڑایا، جس کی شکن آلود پیشانی پر 2 شکنیں مزید ابھریں۔ اس نے موبائل کی طرف دیکھا۔ محبت کرتی ہوں اس سے، جانتی ہوں یہ ٹائم پاس کر رہا ہے میرے ساتھ، لیکن میں خود کو اس سے بات کرنے سے روک نہیں پاتی۔ بہت کوشش کی، کچھ مہینے رک بھی گئی، لیکن پھر سے سلسلہ چل پڑا۔ الینا آنکھیں پھاڑے کے بھی موبائل کو دیکھتی تو کبھی اپنی بہن کو، جس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سدرا، ابا تمہیں مار ڈالیں گے، الینا نے بے یقینی سے کہا۔ تم جانتی ہو الینا، مجھے ابا کا ڈر نہیں ہے جتنا مجھے اپنے رب کی مایوسی سے ہے۔ میں ایک نامحرم سے بات کرتی ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور وہ مجھ سے کس قدر مایوس ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے نفس سے جیت نہیں پاتی۔ اس گناہ میں میرے لیے نقصان ہی نقصان ہے، جس سے میں اچھی طرح واقف ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنے اوپر ظلم کیے جا رہی ہوں، اور بالکل فائق کی طرح۔ یہ مجھے میری سب سے بڑی برائی لگتی ہے، جس سے میں جان چھڑانا چاہتی ہوں، لیکن چھڑا نہیں پا رہی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی، سوچوں میں گم، بے تاثر چہرہ لیے۔ اور پھر اگلے 4 دن اتنی تیزی سے گزرے کہ کسی کو بھی خبر نہیں ہوئی۔ ان کا ولیمہ بہت شاندار طریقے سے کیا گیا تھا۔ بہت سے لوگ بلائے گئے تھے،
بہت سے لوگ ان کے محرم ہونے کے گواہ بنے تھے۔ وہ دونوں اپنے گھر والوں کی خوشیوں کو دیکھتے رہے۔ دونوں کے دلوں میں بہت سے خدشات تھے، عجیب وہموں میں پڑے تھے، نگاہیں ایک دوسرے کی طرف اٹھنے سے بھی گھبرا رہی تھیں۔ لیکن ابھی فائق کے پاس اس کا سامنا کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان میں صرف ایک دروازے کی دوری تھی۔ فائق نے گہرا سانس لے کر وہ رکاوٹ بھی ختم کر دی۔ وہ اندر داخل ہوا تو وہ گرے رنگ کا عروسی جوڑا پہنے طریقے سے اس کے بیڈ پر براجمان تھی۔ چہرہ میک اپ کی زد میں تھا اور دوپٹہ سلیقے سے سر پر ٹکا ہوا تھا۔ نظریں جھکی ہوئی تھی۔ فائق کو وہ بہت خوبصورت لگی تھی۔ ایک دفعہ پھر گہرا سانس خارج کیا اور چلتا ہوا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ 5 منٹ تک تو خاموشی نے احاطہ کیے رکھا تھا۔ السلام علیکم۔ جب وہ خاموش رہا تو علائنہ نے پہل کر دی۔ وعلیکم السلام، اس نے بے یقینی سے جواب دیا اور پھر سے خاموشی چھا گئی۔ اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ بات کا آغاز کہاں سے کرے۔ کیا تعریف سے کروں؟ نہیں، یہ نہ ہو ایک لگا دے تو کیا کہوں؟ کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ فائق کے پوچھنے پر لمحے بھر کے لیے حیرانی سے علائنہ کا منہ کھلا رہ گیا، لیکن اس نے فوراً ہی بند کر لیا۔ شادی کی پہلی رات پہلا سوال یہ کون پوچھتا ہے؟ ہاں، تھوڑی سی۔ اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ در حقیقت اسے بھوک نہیں لگی تھی، لیکن وہ انکار بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاید اسے خود بھوک لگی ہو، اسی لیے اس نے مجھ سے پوچھ لیا۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ اوکے، میں بس ابھی آیا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور دروازے کی طرف لپکا، لیکن چند لمحے کے لیے رک گیا اور مڑ کر اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم چاہو تو کپڑے تبدیل کر سکتی ہو۔ ایسا نہیں ہے تم بری لگ رہی ہو، بلکہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میرا مطلب اچھی، میں بس یہی کہہ رہا ہوں تم کمفرٹیبل ہو جاؤ۔ اگر ایسے ہی کمفرٹیبل ہو تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے۔ اب مجھے جانا چاہیے۔ جب اسے لگا کہ وہ فضول بول رہا ہے تو فوراً نکل گیا اور وہ علائنہ کے چہرے پر ابری مسکراہٹ نہ دیکھ سکا۔ تقریباً کوئی 20 منٹ بعد وہ واپس آیا۔ ہاتھ میں ٹرے پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے ٹرے لا کر علائنہ کے سامنے رکھی۔ اب وہ اپنی گردن سلا رہا تھا۔ تم آملیٹ اور ٹوسٹ کھا لیتی ہو؟ علائنہ کے تاثرات دیکھ کر اس نے فوراً وضاحت شروع کی۔ وہ اصل میں گھر میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے۔ کیا تم نے بنایا ہے یہ؟ علائنہ نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لیے دیر لگی ہے اسے آنے میں، اس نے سوچا۔ علائنہ نے ہاتھ سے ہی ایک لقمہ لیا۔ فائق بے صبری سے اس کا تاثرات دیکھ رہا تھا، جیسے کسی تبصرے کا منتظر ہو۔ اچھا بنایا ہے۔ اور علائنہ کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ علائنہ کو اس کی مسکراہٹ اچھی لگی تھی اور پھر دونوں نے مل کر کھانا ختم کیا۔ فائق برتن واپس رکھنے چلا گیا اور علائنہ نے کپڑے تبدیل کر لیے۔ فائق واپس آیا تو اسے بیڈ کے کنارے پر بیٹھا پایا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی آ کر فاصلہ قائم رکھتے ہوئے بیٹھ گیا۔ علائنہ، میں جانتا ہوں تم خوش نہیں ہو اس ارینجمنٹ سے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ میں تمہیں تمہاری تمام خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ قبول کرتی ہوں، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن یہ امید کرتی ہوں کہ تم ان خامیوں سے نجات پانے کی کوشش کرو گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں۔ اور پھر اس نے علائنہ کو ایک تحفہ دیا جو کہ ایک خوبصورت سنہری گھڑی تھی۔ کیا تم سے ایک درخواست کر سکتا ہوں؟ کہو۔ اگر میں کبھی کوئی گڑبڑ کر دوں تو مجھے اپنی غلطی سدھارنے کا ایک موقع ضرور دے دینا۔ پہلی بار میں ہی مجھ پہ گیو اپ نہیں کروں گی، وعدہ۔ وہ ہمیشہ کی طرح الارم اٹھانے سے پہلے ہی اٹھ گئی۔ دائیں آنکھ کو مسلتی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بالوں کو ڈھیلا سا جوڑا بنانے لگی۔
سرسری نظر اپنے برابر میں ڈالی تو نظر وہی رک گئی، وہ وہاں نہیں تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی وہ کہاں گیا کہ دروازے کی بہت ہلکی سی چرچراہٹ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ باتھ روم سے فائق نکلتا نظر آیا۔ سر کے سامنے والے نم بال ماتھے پر گرے تھے۔ وہ کونیوں تک چڑھائی اپنی آستینیں درست کر رہا تھا۔ وہ یقیناً وضو کر نکلا تھا۔ اس کی نظر علائنہ پہ پڑی تو ہلکا سا مسکرا دیا۔ تم اٹھ گئی؟ کہہ کر وہ الماری کی طرف بڑھا اور اس کے پٹوا کیے۔ کچھ لمحے بعد پلٹا اور ہاتھ میں پکڑا جائے نماز بیڈ پر ایک طرف رکھ دیا۔ میں مسجد جا رہا ہوں، پھر وہاں سے جاگنگ کرنے چلا جاؤں گا۔ ایک گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا۔ اس کی بات پر علائنہ نے سر ہلا دیا۔ وہ اب بھی حیران تھی۔ اس نے کب کسی شرابی کو نماز پڑھتے دیکھا تھا؟ وہ بھی سر ہلاتا نکل گیا۔ ایک گھنٹے بعد فائق واپس آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نظر سامنے بیڈ پر بیٹھی علائنہ پر پڑی جو قرآن پڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اسے اس وقت علائنہ پر رشک آیا تھا اور ایک حسرت بھی ابھری تھی کہ وہ بھی کبھی قرآن پڑھتے وقت مسکرائے، نہ کہ ندامت میں گھرے رہے۔ وہ سیدھا باتھ روم میں گھسا تھا۔ کچھ دیر بعد نکلا تو بال بھیگے ہوئے تھے اور دائیں کندھے پر ٹاول رکھا تھا۔ کچھ دیر ٹاول کے ساتھ بال رگڑنے کے بعد ٹاول صوفے پر پھینک دیا اور علائنہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا جو اب بھی قرآن پڑھ رہی تھی۔ کیا تم مجھے پڑھ کر سنا سکتی ہو؟ علائنہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر علائنہ پڑھتی رہی اور وہ سنتا رہا، سر جھکائے۔ ایک کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ایک کے چہرے پر ندامت۔ فائق اپنے کمرے میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور علائنہ کچن میں سب کے لیے ناشتے بنا رہی تھی۔ فائق کے منع کرنے کے باوجود وہ بضد تھی کہ ناشتہ وہی بنائے گی۔ گھر میں ابھی تک صرف وہ دونوں ہی جاگ رہے تھے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا جب علائنہ کمرے میں آئی۔ انکل آنٹی کب تک اٹھیں گے؟ وہ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ فائق نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر سامنے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف۔ اٹھنے والے ہی ہوں گے، فائق نے بتایا تو اس نے سر ہلا دیا۔ سنو، وہ جو جانے لگی تھی، فائق کی آواز پر رک گئی۔ میٹنگ واقعی میں بہت ضروری ہے ورنہ کبھی نہ جاتا۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ مجھے لگا وضاحت دینی ضروری ہے۔ وہ پھر سے سر ہلاتی نکل گئی۔ جب وہ دوبارہ کچن میں گئی تو سکینہ کو کچن کاؤنٹر کے پاس کھڑا پایا۔ السلام علیکم، علائنہ نے جلدی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، یہ سب تم نے بنایا ہے؟ انہوں نے کچن کاؤنٹر پر تیار پڑے ناشتے کے بارے میں دریافت کیا۔ جی، وہ میں جلدی اٹھ گئی تھی اس لیے سوچا ناشتہ بنا لوں۔ جلدی اٹھنا علائنہ کا معمول نہیں تھا لیکن وہ آج جلدی اٹھ گئی تھی۔ چلو پھر باہر میز پر لگا دو ناشتہ۔ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور سکینہ باہر چلی گئیں۔ 10 منٹ میں سارا ناشتہ میز پر لگ چکا تھا تو مجید صاحب اور سکینہ اور علائنہ اپنی اپنی نشست پر بیٹھ گئے تھے۔ علائنہ نے دیکھا کہ وہ لوگ فائق کا انتظار کیے بغیر ہی ناشتہ شروع کر چکے ہیں۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی اور وقتاً فوقتاً اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتی رہی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس نے فائق کو ڈائننگ ٹیبل کی طرف آتے دیکھا۔ میں جا رہا ہوں، وہ ان کو اطلاع دیتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ رکو، ناشتہ؟ علائنہ اپنی نشست سے کھڑی ہوئی۔ فائق نے مڑ کر اسے دیکھا۔ فائق ناشتہ نہیں کرتا، ساتھ بیٹھی سکینہ نے اسے آگاہ کیا۔ اس نے پھر سے فائق کو دیکھا۔ فائق سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ وہ کچھ لمحے کھڑی سوچتی رہی اور پھر میز پر سے اپنی پلیٹ اٹھائی جس میں آملیٹ اور ٹوسٹ تھا اور دوسری ہاتھ پر چائے کا مگ پکڑا اور باہر نکل گئی۔ فائق
وہ تیزی سے قدم اٹھاتی رہی یہاں تک کہ پورچ تک پہنچ گئی۔ وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ فائق نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کی بھویں آپس میں سکڑ گئیں۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ 5 منٹ لگیں گے پلیز، اس نے پلیٹ فائق کے سامنے کی۔ فائق نے لمحے بھر کے لیے پلیٹ کو دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر لے لی اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر اس طرح بیٹھ گیا کہ دونوں ٹانگیں باہر کی طرف تھیں۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا ہی تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جب ٹوسٹ کا ایک نوالہ لیا تو الائنا نے چائے کا مگ آگے کیا۔ اس نے مگ لے کر گھونٹ بھرا اور واپس الائنا کو پکڑا دیا، اور اسی طرح جب بھی ٹوسٹ کا نوالہ منہ میں رکھتا الائنا اسے مگ پکڑا دیتی اور وہ گھونٹ لے کر واپس اسے پکڑا دیتا۔ 10 منٹ میں وہ ناشتہ کر چکا تھا۔ تمہاری میٹنگ بہت اچھی جائے گی اب، الائنا نے مسکرا کر اسے کہا۔ فائق اسے دیکھتا ہی رہا، سنجیدہ چہرہ لیے۔ میں چلتی ہوں اب، بیسٹ آف لک۔ وہ اس کی نظروں سے گڑبڑاتی اندر کو چلی گئی، اور وہ اتنا کھویا ہوا تھا کہ تشکر کے لفظ بھی نہ بول پایا۔ آج سردی اتنی محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور دوپہر میں سورج بھی اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ لوگوں نے بہت دنوں بعد صحیح والی دھوپ کے مزے لیے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں کان کے ساتھ فون لگائے بیٹھی تھی۔ گھر کا سارا کام ملازم کر کے جا چکے تھے۔ اسے بس سر پہ ہی کھڑے ہونا تھا۔ سکینہ اس وقت اپنے کسی دوست کے ہاں گئی ہوئی تھی، اور مجید صاحب آفس۔ پہلے دن کی دلہن والا احساس تو کہیں سے بھی نہیں ہو رہا تھا۔ منہ دکھائی میں کیا ملا؟ یہ سوال ماریا کا تھا۔ گھڑی خوبصورت ہے۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اچھا بتاؤ بھی کیا ہوا؟ وہ اس کو اچھے سے جانتی تھی۔ حریم، یہ بات کسی سے مت کرنا، اچھا؟ اوکے پرامس۔ حریم نے جھٹ سے عہد کیا۔ مجھے لگتا ہے انٹی کو میں پسند نہیں ہوں۔ انٹی یعنی میری تائی امی؟ ہاں نا یار، تم ان کی ٹینشن نہ لو، وہ کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گی۔ سب کچھ اتنا ان ایکسپیکٹڈ تھا نا، انہیں صحیح ہونے میں وقت لگے گا۔ اللہ کرے، اس نے مدھم سی آواز میں کہا۔ اچھا بتاؤ، فائق کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ ماریا نے پوچھا۔ ٹھیک ہیں، وہ اپنی شہادت کی انگلی سے بیڈ پر غائبانہ نقش و نگار بنا رہی تھی۔ تمہیں کیسا لگا؟ پہلے جو ملاقاتیں ہوئی تھی ان سے بہت مختلف؟ اچھا والا مختلف یا برا والا مختلف؟ حریم نے پوچھا۔ اچھا والا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، میرا کزن اتنا بھی برا نہیں۔ حریم نے ہنس کر کہا تو وہ مبہم سا مسکرا دی۔ حریم، تم آ جاؤ یہاں، میں اکیلی بور ہو رہی ہوں۔ ہم یہاں سے ماریا کو ویڈیو کال پہ لے لیں گے۔ چلو میں ماما سے پوچھتی ہوں، پھر بتاتی ہوں۔ اوکے۔ اس نے کال کاٹ دی۔ لمحے کے لیے خیال آیا کہ فائق کو میسج کر کے میٹنگ کا پوچھ لے، لیکن پھر سر جھٹک دیا۔ شام میں مجید صاحب تو واپس آ گئے تھے، لیکن فائق نہیں آیا تھا۔ اس کا کام شاید ختم نہیں ہوا تھا۔ ان کے آنے کے بعد الائنا نے کھانا لگایا۔ مجید صاحب نے جب اسے کہا کہ وہ بھی ان کے ساتھ کھا لے تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ فائق کے ساتھ ہی کھائے گی۔ جب سب کھا چکے تو مجید صاحب نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ اجازت لے کے وہ اندر داخل ہوئی۔ آ جاؤ بچے۔ الائنا قدم قدم چلتی ان کے کمرے میں بیڈ کے سامنے رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ سکینہ بھی مجید صاحب کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا تمہیں یہ معلوم ہو کہ چاہے فائق میرا بیٹا ہے، لیکن تم مجھے ہمیشہ اپنی طرف کھڑا پاؤ گی۔ کوئی بھی بات ہو یا فائق پریشان کرے تو مجھے آ کر ضرور بتاؤ گی، اوکے؟ اوکے۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر اثبات میں سر ہلایا۔ ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن مجھے یقین ہے میری بیٹی ہو جائے گی۔ جی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ چلو شاباش، اب جا کر آرام کرو۔ وہ اپنی نشست سے اٹھے اور اس کے سر پر پیار دیا۔
سکینہ نے بھی سنجیدہ چہرہ لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر وہ چلی گئی۔ آہستہ آہستہ سورج کی روشنی ختم ہوتی گئی، یہاں تک کہ سیاہی پھیل گئی۔ سرد ہواؤں نے حق سمجھ کر ہر طرف اپنا بسیرا کر لیا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑی تھی اور سیاہ آسمان کو تک رہی تھی جو کہ آج ستاروں سے خالی تھا۔ لاشعوری طور پر وہ فائق کے انتظار میں تھی۔ سکینہ اور مجید صاحب سو چکے تھے۔ وہ یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکی کہ فائق کے ماں باپ اس کی طرف تھوڑے بہت لاپرواہ تھے۔ گیٹ کھولنے کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ فائق گیٹ کھول رہا تھا اور پھر واپس جا کر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی اندر لے آیا۔ السلام علیکم۔ فائق ابھی اندر ہی داخل ہوا تھا کہ علائنہ کی آواز پر چونکا۔ وعلیکم السلام، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ کھانا لگا دوں؟ اس نے آج دوسری دفعہ فائق کو حیران کیا تھا، پہلے ناشتہ کروا کے اور اب انتظار کر کے۔ فائق نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ تم فریش ہو کر آ جاؤ، میں تب تک لگاتی ہوں، وہ کہہ کر جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ 15 منٹ بعد ڈائننگ میں آیا تو وہ میز لگا کر اپنی نشست پر بیٹھی تھی۔ فائق نے اس کے ساتھ والی نشست سنبھال لی۔ علائنہ نے پہلے اس کی پلیٹ میں سالن ڈالا اور اس کے سامنے رکھ دیا، پھر اپنی پلیٹ میں ڈالا۔ دونوں خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ میٹنگ کیسی تھی؟ بات کا آغاز ہمیشہ علائنہ ہی کرتی تھی۔ بہت اچھی، ان کو ہمارے ڈیزائنز پسند آئے، ڈیل پکی ہو گئی۔ واو، مبارک ہو۔ علائنہ کو اس کی بات کا ابا سے ہی پتہ چل گیا تھا۔ مجید صاحب کا لیدر کی جیکٹ اور دستانے وغیرہ کا اپنا ایک برانڈ تھا۔ علائنہ نے روٹی کے لیے ہاتھ بڑھایا تو غلطی سے فائق کے ہاتھ کے ساتھ مس ہو گیا، کیونکہ وہ بھی وہی روٹی پکڑ رہا تھا۔ فائق نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تو علائنہ نے وہی روٹی اٹھا لی۔ ایک یاد نے دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ سجا دی۔ تمہیں ہماری مال والی ملاقات یاد ہے؟ علائنہ نے پوچھا تو اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا اور روٹی کا نوالہ منہ میں رکھا۔ اس دن تم مجھے بہت عجیب لگے تھے۔ کیوں؟ فائق نے تعجب سے پوچھا۔ بیٹھے بٹھائے کوئی کسی سے کیسے پوچھ سکتا ہے کہ تم میں کیا برائی ہے؟ تم تو عجیب تو لگے گے نا؟ وہ بس تم مجھے بہت اسلامی ٹائپ لگی تھی، اس لیے مجھے جاننا تھا کہ تم میں بھی کوئی برائی ہے یا نہیں۔ دونوں میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ تمہاری ماما کو کیا پسند ہے؟ ذرا توقف کے بعد پوچھا گیا۔ یہ سوال کہاں سے آ گیا؟ فائق کی بھویں جڑ گئی۔ تم بتاؤ تو۔ ان کو چاول پسند ہے، ہر قسم کے۔ فیورٹ کلر پرپل ہے۔ جوتی فلیٹ پسند ہے۔ میک اپ کا بہت شوق ہے۔ چنبیلی کے پھول ان کے فیورٹ ہیں، اور کچھ اتنا تو مجھے اپنی امی کے بارے بھی نہیں پتا۔ علائنہ ہلکا سا ہنس دی۔ تم ان کو امپریس کرنا چاہتی ہو؟ علائنہ نے سانس خارج کیا اور پلیٹ کی طرف دیکھ کر سر ہلا دیا۔ تم ان کے بیٹے کو امپریس کر دو، بس وہ خود امپریس ہو جائیں گی۔ اوہ اچھا، اب یہ بھی بتا دو کہ بیٹے کو کیا امپریس کرنا ہے؟ علائنہ نے بازو باندھ کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگایا۔ جو کر رہی ہو کرتی رہو۔ اس نے ٹشو سے اپنا ہاتھ صاف کیے۔ جیسے کہ؟ علائنہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مجھے زبردستی ناشتہ کروانا، قرآن پڑھ کے سنانا، ڈنر پر انتظار کرنا وغیرہ۔ علائنہ پھر سے ہلکا سا ہنس دی۔ میں نے یہ سب امی کو کرتے دیکھا ہے۔ فائق نے سر ہلا دیا۔ کھانا بہت مزے کا تھا، اللہ تمہارے ہاتھ سلامت رکھے۔ فائق نے لاشعوری طور پر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، لیکن احساس بھی بہت جلد ہو گیا۔ اس نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا لیکن علائنہ نے اس کا ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ شکریہ، وہ مسکرا رہی تھی۔ فائق تو اسے دیکھتا ہی رہا۔ تم بلش کر رہے ہو؟
علائنا نے اس کے ہلکے سے سرخ ہوتے گال دیکھ کر کہا، نہیں تو۔ فائق نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ علائنا کھل کر ہنس دی۔ کھانے کے بعد وہ چائے کے 2 مگ کمرے میں لے آئی۔ فائق بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ علائنا نے اس کا مگ قریب ہی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ اپنی چائے پی کر سو گئی تھی۔ فائق کچھ دیر تک کام کرتا رہا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میری آواز میں میری خوبصورت آواز ہے تو اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی نیو ایپیسوڈ آئے تو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل جائے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کرے گا، کمنٹ کرے گا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی، اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔